نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر ایک بہت بڑا مضمون لیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم کی جس بھی صورت کو دیکھیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ جامع صورت ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی صورت ہو، بڑی سے بڑی صورت ہو، اپنے اندر حکمت کی باتیں لیے ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ فصاحت و بلاغت اس کائنات میں کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں فصاحت کی انتہا ہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے، سب کے سب انسان خسارے میں ہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں جو خسارے سے بچ گئے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا چار صفات کے حامل وہ خسارے سے بچ گئے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لا کے اسی پہ اکتفا کر کے نہیں بیٹھ گئے بلکہ نیک اعمال بھی کرتے رہے، خود نیک اعمال کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو وتواصوا بالحق، دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کرتے رہے، نیکی کی طرف بلاتے رہے، اچھائی کی طرف بلاتے رہے اور اچھی بات سکھلاتے رہے۔ لیکن جب حق بات کی جاتی ہے، حق بات کو بیان کیا جاتا ہے، تو پھر اس وقت اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ وتواصوا بالصبر، جب تکلیفیں آتی ہیں تو پھر اس وقت یہ صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی بھی حوصلہ افزائی صبر کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا رستہ ہے، اللہ کے رستے میں تکلیفیں آئیں گی، دین کے رستے میں تکالیف آئیں گی، ان تکالیف سے نبض آزما ہونا یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے، اور وہ مسلمان جو کہ کامیاب مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب عظیم ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، اس لیے کہ کل جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملاقات ہو تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے امتیوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائے، اس وقت دھتکارے نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا خاص فضل فرمائے، خاص رحم فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔